کہ ہرچ داری خرچ کن در راہ او، لن تنالوا البر حتی تنفقوا. وہی آیت کا ذرا شعر میں کر دیا، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ کرو. یہ گزشتہ جو موضوع تھا وہ بھی یہی تھا نا کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. ہرچ داری جو ہے تمہارے پاس خرچ کرو. کیوں کہ جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تو نیکی کو پا نہیں سکتے. نیکی یہ ہے کہ جو ہے تمہارے پاس اس کو خرچ کرو. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیوں اور کیسے. دیکھیں بڑی اہم بات ہے، اور یہ بات بنیادی ہے، اہم ہے. ایک فارسی کا شعر ہے، سعدی کا ہے یا کسی کا ہے، کہ ہرچ داری خرچ کن در راہ او، لن تنالوا البر حتی تنفقوا. وہی آیت کا ذرا شعر میں کر دیا، جو تمہارے پاس ہے وہ خرچ کرو. یہ گزشتہ جو موضوع تھا وہ بھی یہی تھا نا کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں. خرچ داری جو ہے تمہارے پاس خرچ کرو. کیوں کہ جب تک تم خرچ نہیں کرو گے تو نیکی کو پا نہیں سکتے. نیکی یہ ہے کہ جو ہے تمہارے پاس اس کو خرچ کرو. اچھا دیکھیں اس کا عملی طریقہ کیا ہے. میں نے کہا ہے نا کیوں اور کیسے. اب یہ ہے نا کہ کیوں، تو پہلے میں کیوں کا جواب دوں کہ جب آپ ہر چیز اللہ کو دے دیں گے، خرچ کر دیں گے، وضاحت میں کرتا ہوں، تو آپ اپنی منزل کو پہنچ جائیں گے. نیکی، آپ نیکوکار بن جائیں گے. عمل صالح ہے یہ. کہ کیوں کا مطلب میں بتا رہا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں سے تم خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا آتَاكُمْ، جو میں نے تمہیں دیا ہے، صرف مال نہیں ہے، جو میں نے تمہیں دیا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ یعنی کیوں کا وہ ہے کہ اس میں انسان اپنے کمال تک پہنچ جاتا ہے اور انسان اللہ کا خلیفہ بن جاتا ہے. یہ میں کیوں کا جواب دے رہا ہوں. آپ میں اللہ کا خلیفہ بننے کی استعداد دی ہے اللہ تعالیٰ نے. آپ اللہ کا خلیفہ بن سکتے ہیں. تو وہ کیسے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. یہ الفاظ بدل گئے ہیں، بات وہی ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے کام کو اللہ کے حوالے کر دیں. اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس کے مالک نہ بنیں. یہ نہ تصور کریں کہ یہ میرا ہے، یہ جسم میرا ہے، یہ قوتیں میری ہیں، یہ ذہن میرا ہے، یہ صحت میری ہے. کچھ بھی آپ کا نہیں. ہر چیز اللہ کی عطا کردہ ہے، اور اس کو اللہ کی مرضی سے خرچ کریں، اللہ کے لیے خرچ کریں. آخرت ترجیح ہو، اللہ کو راضی کریں. اس میں زیادہ، جس پہ اللہ تعالیٰ زیادہ راضی ہوتا ہے اس میں زیادہ کھپائیں، مال کو بھی اور جان کو بھی. اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے اوپر خرچ نہ کریں یا اپنے اہل و عیال پر خرچ نہ کریں. وہ بھی صدقہ ہے، وہ فرض ہے، ضرورت ہے، ضروری ہے. دیکھیں جو خرچ ہے اس کی ایک ترتیب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیت ہے، یسألونک ماذا ینفقون، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. ماذا، تو اللہ فرمائے جو زیادہ ہے وہ خرچ کر دو. قل العفو، جو زیادہ ہے تو وہ خرچ کر دو. تو اس میں دیکھیں یہ بہت بنیادی بات ہے. اصل میں چیز جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے.
انسان اپنے پاک ہو جائے تو وہ کامیاب ہو جائے گا. اور پاک کیسے ہوگا؟ کہ یہ دنیا کی محبت سے اس کا دل پاک ہو جائے، دنیا کی محبت، اور وہ ہوگی پھر خرچ کرنے سے. اور وہ جب تک اللہ منزل نہ ہو تو آپ کوئی بھی چیز جو خرچ کریں گے وہ قبول نہیں ہوگی. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. اگر اللہ منزل نہیں ہے تو کوئی بھی آپ چیز وقت لگائیں، مال لگائیں، جو بھی کریں وہ قبول نہیں ہوگی. انما یتقبل اللہ من المتقین، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف متقی سے قبول کرتا ہے. تو کیوں اور کیسے؟ تو دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے، بڑا اہم یعنی اس پر سوچنا چاہیے. اصل میں تو دین کو ہم نے محدود کر لیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم جو کچھ بھی میں نے تمہیں دیا ہے وہ اپنی اس پہ ملکیت کا دعویٰ مت کرو، اپنا مت سمجھو، اللہ کا سمجھو، میرا سمجھو. میرا ہے، میں نے تمہیں ملکیت دی ہے، تم یہ ملکیت مجھے واپس کر دو، میرے بن جاؤ اور زندگی میری مرضی سے گزارو اور سب کچھ میرے لیے کرو. یہ پھر وہ 24 گھنٹے آ جاتے ہیں کہ للہیت، جو میں اکثر آپ کو کہتا ہوں، ہر کام میں پھر للہیت ہونی چاہیے، ہر کام میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا چاہیے، اور پھر یہی کامیابی کا راستہ ہے. صحابہ کی جو تربیت ہوئی ہے تو ان کی کیا ہوئی ہے کہ بھئی تم زندگی ایسے گزارو کہ اللہ تم سے راضی ہو جائے، اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارو. تو وہ پھر ان کے نام کا حصہ بن گیا کہ اللہ ان سے راضی. زندگی انہوں نے اللہ کے لیے گزاری، اللہ کی رضا کے لیے گزاری. اور یہ بندہ مومن کی شان ہے کہ اس میں نفسانیت اس سے نکل جائے، یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے اور یہ میرا ہے. نہیں، یہ اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے. نفسانیت جب نکل جائے گی تو دل پاک ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں، من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون، جو اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہ لوگ کامیاب ہیں. اب نفس کا بخل کیا ہے؟ بخل کیا ہے؟ بخیل کہتا ہے یہ تو میرا ہے، خرچ کروں گا تو یہ تو میں اپنی مرضی سے کروں گا خرچ. اور بخیل جو ہے، بخیل کی تو بات ہی الگ ہے، وہ تو اللہ والا نہیں ہوتا، وہ تو دنیا دار ہوتا ہے. تو وہ تو پھر بخیل بن جاتا ہے اور وہ پھر اس کا کوئی عمل پھر قبول نہیں ہوتا. تو ایک تو اب بخیل اور سخی دو باتیں ہیں. سخی یہ ہے کہ بھئی یعنی بندہ مومن وہ کہتا ہے میری جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی، میرا مالک اللہ ہے، میری ہر چیز کا مالک اللہ ہے. یہ صرف کہنے کی باتیں نہیں ہیں، یہ یقین کی باتیں ہیں. تو جب یقین کی درجے تک پہنچ جاتا ہے انسان تو پھر ہر چیز اس کا بخل ختم ہو جاتا ہے، بخل اس کا ختم ہو جاتا ہے. یقین جب کامل ہو جاتا ہے نا تو پھر یہ گویا کہ ایسے وہ مقام احسان جو ہے نا کہ وہ پھر زندگی ایسے گزارتا ہے گویا کہ یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے. یعنی یقین ہوتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، یہ خرچ کیا، بس اللہ نے اس کو قبول کر لیا. اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو بھی وہ ہے نا کہ وما تنفقوا من شیء فإن اللہ بہ علیم، جو بھی تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے. تو یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اپنے اصل میں تو ہم نے نفس کو پاک کرنا ہے. تو پھر یہ طریقہ کار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں تم خرچ کرو. اور پھر اس کی بڑی تاکیدیں بھی آئی ہیں، فضائل بھی آئے ہیں. تو بخل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بخل کا مطلب روک لو، جو بھی ہے، صرف مال کی بات تو نہیں ہے، روک لو اور جمع کرو، روک لو، یہ بس مستقبل میں کام آئے گا. تو نہیں، اصل میں دیکھیں ایک بات جو بڑی اہم ہے، میں اگلے موضوع میں انشاءاللہ کہوں گا
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.